مدینہ منورہ میں ایک صاحب تھے صوفی محمد اسلم صاحب. ہائے کیا اللہ کا بندہ تھا, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. شروع میں جب میں مدینے پہنچا تھا, بہت پرانی بات ہے, تو میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مستقل طور پر کھانا کھاتا تھا, انہی کا مہمان تھا. حضرت شیخ روزہ اکثر میں دیکھتا تھا کہ جمعرات کی رات میں خاص طور پر آواز لگاتے تھے, ارے بھائی صوفی جی کیا کا پلاؤ آ گیا, ارے بھائی صوفی جی کیا پلاؤ آ گیا. اپنے خادموں سے پوچھتے تھے, جی حضرت آ گیا, ارے وہ سجاد کے سامنے ذرا وہ رکھو, صوفی جی کا پلاؤ رکھو. اب مجھے خیال ہوا کہ یہ کون صوفی جی ہیں اور یہ ان کے پلاؤ کی کیا خصوصیت ہے. اور مولوی تو ویسے بھی پلاؤ کا حقدار ہوتا ہے پیدائشی. اللہ نے میری طلب قبول کر لی, اور ہوا یہ کہ ایک دن میں حضرت کے یہاں سے مجلس کے بعد نکلا باہر, عصر بعد مجلس ہوتی تھی, تو باہر دیکھا کہ ایک صاحب کمر جھکی ہوئی بوڑھے ضعیف میرے انتظار میں کھڑے ہیں, بہت مسکین اور متواضع انسان, اور بڑے ادب سے مجھ سے ملے. میں بالکل نوجوان بچہ, وہ بزرگ. کہنے لگے مولانا آپ 1 مہینے سے آئے ہوئے ہیں, ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا, ابھی پتہ چلا حضرت کے یہاں سے کیا آپ آئے ہوئے ہیں. آپ کے والد صاحب تو ایسے اور آپ کے والد صاحب تو ایسے, اور میں تو حضرت رائے پوری کا خادم تھا, غلام تھا, اور وہاں آپ کے والد صاحب آتے تھے اور مولانا علی میاں آتے تھے تو میں ان کی خدمت کرتا تھا. کیسے اللہ والے تھے, آپ یہاں آ گئے, میرا دل خوش ہو گیا, آپ میرے ساتھ چلیں, آپ میرے ساتھ چلیں. میں نے کہا ابھی تو مغرب کی نماز کا وقت ہے. کہنے لگے نہیں, آپ مغرب کی نماز حرم میں پڑھیں, عشاء کی نماز بھی حرم میں پڑھیں, فلاں باب پر میں انتظار کروں گا, آپ نماز کے بعد میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو لے چلوں. بہت اچھا. میں آیا, ان کا انتظار کیا, وہ بھی آ گئے, وہ مجھے اپنے ہاں لے گئے. عجیب منظر دیکھا اس آدمی کے ہاں, کئی دیگوں میں پلاؤ پک رہا ہے اور وہ بانٹ رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, دسترخوان بچھائے, حاجی لوگ آ رہے ہیں, آنے والے آ رہے ہیں, جان نہ پہچان, وہ سب کو کھلا رہے ہیں. میں نے صوفی جی سے پوچھا کہ صوفی جی آپ کے پلاؤ کا تذکرہ میں ہر ہفتے جمعرات کی شام حضرت کی زبان سے سنتا ہوں, پچھلے 1 مہینے سے میں آیا ہوا ہوں, کیا خاص بات ہے اس پلاؤ؟ مزیدار تو بہت ہے, لیکن صرف مزے کی وجہ سے حضرت شیخ یاد کرتے ہوں ایسا مجھے نہیں لگتا. رونے لگے صوفی جی, اجی کچھ مت پوچھو, یہ تو بزرگوں کی زردہ نوازی ہے, یہ تو حضرت کی کرم فرمائی ہے, مجھے کیا آوے ہے, چھپانے لگے. بہت قریبنے سے مجھے پتا چلا کہ ان کا معمول ہے روزانہ 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا, 1,00,000 مرتبہ ہر وقت درود شریف پڑھنا. ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ان کی زبان رکی ہو, ہمیشہ درود شریف. کھانا پکاتے رہیں گے, خود ہی پکاتے تھے, اور کئی پکانے والے ساتھ تیار کر لیتے, سب پکاتے رہے, سب پڑھتے رہتے تھے. تب پتا چلا کہ شیخ کو جو قدر تھی وہ اس بات کی تھی کہ یہ بندہ روزانہ اتنا درود پڑھ کے کھانا پکاتا ہے, جو شخص یہ کھانا کھا لے گا اس کے اندر نورانیت پہنچ جائے. اور ہم لوگ یہ محسوس کرتے تھے, یقین مانو یہ محسوس کرتے تھے کہ جس دن وہ کھانا کھا لیتے تھے اس کے بعد 1 مہینہ 1.5 مہینے تک ہماری نمازوں کی کیفیت بہت بہتر ہو جاتی. تو میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ باتیں اپنے گھر والوں کو سکھائیے. اب یہ باہر کا کھانا جو آپ کھائیں گے, جو گانا گاتے ہوئے پکایا گیا, گانا سنتے ہوئے پکایا گیا, گالیاں بکتے ہوئے پکایا گیا, ناپاک ہاتھوں سے پکایا گیا, کیا اس سے نورانیت پیدا ہوگی یا ظلمت پیدا ہوگی؟ اور اپنے گھر میں اگر آپ جائز آمدنی سے اپنے بچوں کو سمجھا بجھا کر
اپنی بیوی کی تربیت کر کے اس کو کہیں گے کھانا پکاتے ہوئے ذکر کرتی رہا کرو، اللہ اللہ کرتی رہا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں میں برکت و تاثیر نصیب فرمائے۔ جو چند باتیں میں نے کہی ہیں خدا کے لیے یاد رکھیے گا، اپنے وقت کو ضائع مت کریے، حقیقی خوشیوں کا سبب اختیار کیجیے، اچھی نماز پڑھیے، اللہ کا دھیان کیجیے، اللہ کا یاد اپنے دل میں جمائیے، گناہوں سے دور رہیں، تقوی کی زندگی اختیار کیجیے، اللہ والوں کی محبت اور صحبت اپنے لیے ضروری سمجھ، کچھ دن اچھے پاک ماحول میں وقت گزار کر ذکر کا عادی اپنے کو بنائیے، اپنی زندگی کو ایک نظام الاوقات میں ڈھالیے، رات میں جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا، 24 گھنٹے میں 1 منٹ کی ضائع نہ ہو، ایسا پیارا نظام بنائیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، اپنے ماں باپ کے بدن دبائیے، ان کی دعائیں لیجیے، ان کا دل مت دکھاؤ نوجوانوں، مت دکھاؤ نوجوانوں، اپنے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ